السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انیل مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور رنگ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پورے میرے خیال سے کہ 2 ویکس ہو گئے ہیں۔ 2 ویکس کے بعد یہ ویلاگ میں شوٹ کر رہا ہوں۔ اس کی جو مین جو وجہ تھی وہ تھا، میرے پاس جو فون تھا وہ ہینگ ہو رہا تھا بار بار، اور پھر نیا فون جب میں نے لیا، بہت بہت شکریہ جس شخصیت نے مجھے یہ فون لے کر دیا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا نام بھی لوں گا آپ کے سامنے۔ پاسٹر ایڈی جان اور سسٹر ریچل کا بہت بہت شکریہ کہ میں نے آئی فون 11 لیا ہے، اور بہت بہت آپ کا بھائی صاحب شکریہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا اور آپ نے پیسے بھیجے اور میں پھر فون خرید سکا۔ اور آج کا جو ویلاگ ہے وہ میں اپنے نئے ہی فون کے اوپر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ناظرین، بہت ساری خبروں سے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ جیسے پاکستان میں اس وقت مسلمان بھائیوں کے بھی رمضان سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور صرف 4 یا 5 دن کا وقفہ کر لیجئے گا کہ اس کے بعد کرسچنز لوگوں کے بھی ناظرین روزے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو دونوں بڑی قریب ہی قومیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا ہے، بہت دفعہ آیا ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ کی امت میں سے ہیں، اور جو مسلمان بھائی ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو ایک ٹاپ ٹرینڈ ناظرین جو نیوز اس وقت بریک کی گئی تھی، وہ آج بھی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، فیس بک پہ بھی چل رہی ہے، اور یوٹیوب کی بھی زینت بنی ہوئی ہے۔ نیوز یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ مختلف چینلز کے اوپر اس کو چلایا جا رہا ہے کہ رمضان پیکج میں چند مسیحی گھرانوں کا یا چند مسیحی لوگوں کا نام لیا گیا ہے، اور آپ نے یہ کیوں لیا ہے؟ لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ ان کا نام نکالا جائے، ان کے رمضان نہیں ہیں، ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ لیکن جب اس کے نیچے ہم نے کومنٹ پڑھے، لیکن بہت سارے ایسے بھی مسلمان بہن بھائی تھے جنہوں نے کلیئر طور پہ لکھا تھا کہ یہ ہمارا ایک حصہ ہے، پاکستان کا ایک حصہ ہے، اور پاکستان کو بنانے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کا بھی حق بنتا ہے، یہ ملک بھی ان کا ہے، تو کوئی ان کے نام نہ نکالا جائے بلکہ ان کو دیا جائے۔ اور لوگوں نے جو میسیجز میں نے خود ریڈ کیے ہیں وہ یہ تھے ساتھ کہ مسلمان بھائیوں نے یہ بھی لکھا تھا، بہنوں نے بھی یہ لکھا تھا کہ ان کے بھی ساتھ رمضان سٹارٹ ہے، تو آپ ان کے نامز کو کیوں نکالا جا رہے ہیں؟ لیکن جو میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں حضور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اکٹھے ہیں، اور گلے شکوے تو ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ان سے گلے شکوے ہیں، یہ ہم سے گلے شکوے کرتے رہیں گے، اور زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، ہمیں گزارنے دیجیے گا محبت میں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ محبت افضل ہے، محبت سے ہی بہت ساری مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں۔ لیکن دکھ ایک طرف یہ بھی ناظرین ہوا ہے کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے اس کی نظر فوراً ان جیسی نیوز پہ تو پڑ جاتی ہے، یا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ورلڈ میں کسی بھی ملک میں جو بھی زیادتی ہو یا جو بھی ظلم اور ستم ہو وہ تو یہ تمام میڈیا دکھا دیتی ہے، لیکن جب پاکستان کے اندر خصوصاً طور پر پنجاب میں سرحد میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کم واقع ہمارے سامنے رپورٹ ہوتے ہیں، تو زیادہ تر ناظرین جو رپورٹ کیے جاتے ہیں جو کم عمری شادی، جو کنورٹنگ کا سسٹم، اور جو بھٹوں پہ ہو رہا ہے، اور لاسٹ ٹائم جو ہمارے ایک مسیحی نوجوان کو یقین کریں کہ آپ ظلم کی انتہا دیکھ لیں کہ صرف اس کا قصور کیا تھا کہ نہر کے اوپر وہ اس نے لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ وہ اپنے گھر کا بندوبست کر سکے، کیونکہ پاکستان تو یقین کریں، معاف کریں، اس پاکستان میں نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، اور پھر بھی ہم سپر پاور ہے، اور اس کے بعد ہماری جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، جو ادارے ہیں ہمارے، یقین کریں کہ وہ جب بیانات اس چینلز پہ دیتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا، جس ملک میں گیس اور پانی اور بجلی نہ ہو وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو اس کا قصور یہ تھا اس نوجوان کا کہ وہ لکڑی اکٹھی کرنے گیا، وہاں پہ ایک زمیندار جو جدی پشتی طاقتور ہے، جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اس نے اس کرسچن بچے کو، کرسچن نوجوان کو زور زبردستی اٹھایا، اپنے حجرے پر لے کر گیا، اور اس کی داڑھی، اس کی مونچھیں، اس کے یہ ایبرو اس کے بالکل جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کاٹ دیے، سر گنجا کر کے، منہ پہ کالا لگا کر، اور اسے کھوتے پر
بٹھا کر پورے گاؤں میں اس نے اس کو پھرایا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کیا پاکستان میں مسیحی لوگ یا ہندو محفوظ ہیں؟ نہیں، قطعی بھی نہیں محفوظ۔ تو پھر ہم مجبوری سے یہ چیزیں اور یہ بیانات دینے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے پادری، جو بشپ سیوان جو ڈگڈگی پہ ناچتے ہیں، بندر کا ناچ دکھاتے رہتے ہیں ہمیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں محفوظ ہیں، قطعی بھی نہیں ہے، کیونکہ پھر ایسی نیوز کو کوئی بھی چینلز نے بریک نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی ضرور لکھ سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں وجہ کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو میڈیا یہ چیز کور نہیں کرتا۔ اسی طرح کم عمری بچیوں کی یقین کریں کہ انہیں اٹھایا جاتا ہے، ان کی کم عمری میں شادی کی جاتی ہے، انہیں زور زبردستی دین اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ سندھ کو دیکھ لیں، وہاں پہ زرداری صاحب ہیں، وہاں پہ زرداری نہیں بولتا۔ آپ اس کے بعد کراچی میں حالت دیکھ لیجئے گا، اور اسی طرح سود کے جو کیسز ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کبھی بھٹا بیٹیوں، نوجوان بیٹیوں کو اٹھا لیتے ہیں بھٹا جو مالک ہیں، اور کبھی ان کی بیٹیوں کو، کبھی ان کے ہسبینڈ کو اغوا کر لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ناظرین پاکستان میں 77 کی دہائیوں میں سے چلتا آ رہا ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ بس اب اس ملک کو ہم بائے بائے کر دیجئے گا، یا تو ریاست کو یاد کروائیں ہم کہ ہمارا اس ملک میں کیا مقام، کیا حیثیت ہے، کیونکہ ہمیں جو مسیحی لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں شاید کسی اور کمیونٹی نے دی ہوں، اور ہمارا کردار بہت اہم ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سیکٹرز دیکھ لیں، اور آج چلیں یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کیا دم تھا۔ ہمیں جو پریشرائز کیا جاتا ہے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنوں نے لوٹ لیا، اپنے ہی نہیں چاہتے کہ ہم پڑھے لکھے مسیحی کہلائیں، اور 20-20 ہزار پادریوں، بشپوں اور فادروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور یقین کریں لگژری انداز سے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ اسی طرح چرچز کے جو باؤ ہوتے ہیں ان کی آپ سیلری پوچھ لیجئے گا، اور ان کی جائیدادیں اور پراپرٹی چیک کر لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری نیوز ہیں ناظرین جو نہیں دکھاتے ہمارے چینلز، کیونکہ اگر ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہو، چاہے وہ پشاور پریس کلب میں کرنی ہو، چاہے وہ نیشنل پریس کلب میں کرنی ہو، جو نیشنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، جب وہ ہم کرتے ہیں تو ایک چھوٹی اخبار میں آ جاتا ہے، لیکن بڑے چینلز انہیں رپورٹ کرنے سے اگنور کرتے ہیں۔ ظلم چاہے مسلمان کی بیٹی پہ ہو یا بیٹے پہ ہو، چاہے ہندو پہ ہو، چاہے سکھ پہ ہو، چاہے مسیحی قوم پہ ہو، ظلم تو ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ نے آواز بلند کرنی ہے، ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ تو رمضان ہے، کوشش کیا کریں کہ رمضان کے مہینے میں برداشت کیا کریں، ایک دوسرے کی برداشت کیا کریں، اور بڑی محبت کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، آپ کا اپنا میزبان انیل مسیح۔